لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. احباب کرام، آج آپ کے ساتھ دو جمعوں کے لاغا کر کے ملاقات ہو رہی ہے. اللہ جل شانہ محض اپنے فضل اور رحم کے ساتھ اور کرم کے ساتھ مجھے اور آپ کو ایسے لاوے تو بار بار نصیب فرمائے، ایسی یہاں کی غیر حاضریاں بار بار نصیب ہوں. یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے 10 مہینوں کے اندر یہ تیسرا سفر تھا حرمین شریفین کا. اللہ سے یہی مانگ رکھا ہے کہ وہ اپنے فضل و رحم کے ساتھ بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے. وہاں مستقل رہنا، اس میں خطرات بڑے ہوتے ہیں. ان خطرات میں وہاں رہتے ہوئے بے قدری کا مزاج پیدا ہو جانا، بے شمار ایسے نوجوانوں سے اور پختہ، جس کو پکی عمر کہتے ہیں، پختہ عمر کے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی تھیں. تو وہ مجھے پوچھتے کہ آپ حرم شریف کے کس حصہ میں بیٹھے ہیں، تو میں ان کو بتاتا تو وہ مجھے بھول نہیں سکتے تھے، ان کو تلاش کرنا مشکل ہو جاتا تھا. یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ وہ حرم میں آتے نہیں، جس کا مجھے غم ہو جاتا تھا کہ تم یہاں رہتے ہوئے بھی محروم ہو.
صرف مال کمانے کی نیت سے ان مقدس شہروں میں تم رہ رہے ہو، کاش کہ تمہاری وجود جہاں تم ہوتے وہی ہوتا اور تمہاری روح 24 آور 24 گھنٹے حرم میں رہتی۔ کم دنوں کے لیے جانا اور پھر اللہ سے بار بار یہ مانگنا کہ بار بار لے جائے، یہی مناسب ہے۔ مجھے اپنے استاذ جن کے پیچھے آپ نے یہاں جمعہ کی نمازیں کئی دفعہ یہاں پڑھی اور وہ یہاں تشریف لاتے تھے میرے پاس، حضرت شیخ استاذ قاری سیف الدین صاحب مکی، جو کہ بیت اللہ شریف کے سائے میں پڑھاتے تھے، اور میں ابھی چند سال پہلے تک سعادت مندی حاصل کرتا رہا کہ جب بھی وہاں جاتا تھا تو میں ضرور دو زانو ہو کر ان کے سامنے بیٹھ کر ان کو سناتا تھا اور ان سے آگے سبق لے کر آتا تھا تاکہ میرا سبق چلتا رہے۔ اور وہ ابھی اور بھی عمر پاتے تو میں ضرور ان سے تا دم آخر کوشش کرتا ان سے پڑھتا رہوں۔ وہ مجھے فرماتے تھے کہ ہم سے تو تم ہی اچھے ہو، تو میں پریشان ہو جاتا یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، تو میں حضرت سے ملتمس ہوتا، حضرت آپ نے کیا فرمایا؟ تو مجھے فرماتے ہم سے تو تم ہی اچھے ہو، کعبہ کے سائے میں رہنا اور روضہ اطہر کے سائے میں رہنا، اس سے کہیں زیادہ وہ فضیلت ہے کہ روضہ اقدس اور کعبہ محترم سے دور رہ کر کعبہ والا کام اور روضے والا کام دور رہ کر کرتے رہنا۔ اس کے پھر وہ دلائل کے انبار لگا دیتے تھے، فرماتے کہ جن مجالس میں تم قرآن کریم بیان کرتے ہو اور قرآن کے درس دیتے ہو اور قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہو اور اللہ کی مخلوق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب لوٹتے ہوئے ان کے راستے پر چلاتے ہو، وہ یہاں سے دور رہنے میں فضیلت ہے۔ اگر روضے کے پاس رہنا ہی فضیلت ہوتی تو صرف 10,000 صحابہ کی قبریں بقیع شریف میں نہ ہوتی، سارے صحابہ کی قبریں وہی ہوتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج کا عنوان چونکہ موضوع حرمین شریف ہے، یہ وہی موضوع ہے جس میں فکر بھی ہے، احساس بھی ہے، درد مندی بھی ہے، کچھ غم بھی ہے، جو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 10,000 صحابہ اس وقت جو بقیع شریف ہے، جس کو عام لوگ جنت البقیع کہتے ہیں، جو مقابر بقیع ہیں، اس بقیع شریف میں صرف 10,000 صحابہ کی قبریں، کل صحابہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 تھے۔ کسی صحابی کی قبر پاکستان میں، بلوچستان میں پنجگور، یہ 5 صحابہ کی قبروں کی وجہ سے ہے، کیونکہ گور فارسی میں قبر کو کہتے ہیں۔ پنجگور 5 صحابہ کی قبریں، اور اسی طرح افغانستان میں اتنے صحابہ کی قبریں ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ آپ روئے زمین پر کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی پیغمبر کے امتی پوری روئے زمین پر پہنچے ہیں، لیکن ان پیغمبر کسی بھی پیغمبر کے جو صاحبین تھے، مصاحبین،
وہ نہیں پورے ہوئے زمین پر پہنچ سکے. یہ صرف کملی والے کے صحابہ ہیں جو پوری زمین کے آخری کناروں تک پہنچے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی کیسی فرمائی کہ اگر گھوڑوں پر بیٹھے ہیں تو سامنے سمندر آ گیا تو انہوں نے ایڑ لگا دی گھوڑے کو, پرواہ نہیں کی, اور ساتھ یہ پیچھے والوں کو کہا پرواہ نہ کرنا, ڈوب گئے تو شہادت پا جائیں گے, لیکن یقین ہے کہ اگر قوم موسیٰ کے لیے 12 راستے بن سکتے ہیں تو اصحاب محمد کے لیے بھی سمندر میں راستے بن سکتے ہیں. اور وہ گھوڑوں پر بیٹھے جب اپنے گھوڑوں کے اگلے پاؤں سمندر میں ڈالتے تو وہ راستے بن جاتے, پانی خشک ہو جاتا. اسی کا نام اسم اعظم ہے. فجر کے درس قرآن اور تفسیر کے جو روزانہ کے سامع اور ہمارے رفیق ہیں حاجی نذیر صاحب, آج وہ پوچھ رہے تھے کہ اللہ کیا ہے. آج اس پر سیر حاصل فجر کے بعد گفتگو ہوئی کہ اللہ اسم اعظم ہے. جیسے وہ اللہ کی ذات کو نہیں سمجھ سکتا کہ اس کی ذات کیا ہے, ایسے ہی اس کے اس نام کو بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ اس نام کا معنی کیا ہے. سب کہیں اللہ اللہ اللہ. یہ ہمارا رائے پوری سلسلہ, چشتی صابری سلسلہ, جس میں ترنم کے ساتھ, سوز کے ساتھ, غم اور درد کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا, جلیاں ڈال ڈال کر سر مارنا, یہ ذکر میں وہ آپ کو استغراق نہیں مل سکتا جو غم اور درد کے ساتھ کہنا اللہ اللہ اس انداز سے رات کی تاریکی ہو اور اکیلے بیٹھے ہو اور اس غم اور درد, سوز اور ترنم سے جب اللہ کا نام لیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے. اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم یہی ہے کہ جو اس نام کو کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ جب وہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کی نگاہ خود بن جاتا ہے. وہ وہیں بیٹھتا ہے, اللہ اس کو دکھا دیتا ہے. وہ کسی جھونپڑی میں, آپ اپنے گھر کے کسی کمرے میں, آپ رضائی میں بیٹھے ہوئے ہیں, بستر پر بیٹھے ہیں, آپ جب اسم اعظم پڑھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہیں دیکھنا, اللہ پردے ہٹا دیتا ہے, وہیں سے دکھا دیتا ہے. اسی کا نام اسم اعظم ہے. اس کی دلیل دینے لگا ہوں, اس کی بولو دلیل دینے لگا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے. حضور سے دلیل لیتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ کے امت کی دلیل دیں گے کہ کیسے اللہ ان کو دکھاتا تھا اسم اعظم کی وجہ سے. پہلے تو یہ آپ کو پتہ چل گیا اسم اعظم کیا ہے. ہاں, کیسا بابرکت صبح آپ نے سوال کیا, وہ پھر چھڑ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, مشرکین آپ کو طنز کرتے ہیں, چھیڑتے ہیں. تو پتہ چلا جی سویا تو معراج کر آئے گے. ہاں میں معراج کر رہا ہوں. پتہ لگے آسمان بھی پھر آئے ہو. یہ تنزیہ آپ یقین محکم سے کہتے ہیں الحمدللہ مجھے اللہ نے آسمان بھی پھرائے. بیت المقدس بھی ہوئے رات رات. ہاں میں مسجد اقصی ہوا ہوں بیت المقدس. اچھا پھر بیت المقدس کے کتنے بالے تھے, کتنے شیطین تھے. دوسرا کہتے کتنے ونڈو تھے, کھڑکیاں. تیسرا کہتے کتنے دروازے تھے. آپ اس غم میں اسم اعظم کرتے ہیں اللہ. اللہ پردے ہٹا دیتا ہے, آپ گنتے جا رہے ہیں, بتاتے جا رہے ہیں اتنے دروازے, اتنے کھڑکیاں. اور ساتھ فرماتے ہیں کبھی کوئی مہمان جا کر ونڈو کھڑکیاں بھی گنتا ہے. میں نے یہ کام تو نہیں کیا تھا, لیکن اللہ نے مجھے اس میں بھی سر خرو کیا. مجھے اللہ تعالی نے
اس نے ناکام نہیں کیا. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ پہلی وحی ملتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اقرا بسم ربک الذی خلق, پہلی وحی ملتی. آپ وحی لے کر باہر جب آتے ہیں وہی جبل نور, وہی غار حرا, غار کا نام حرا ہے, پہاڑ کا نام نور ہے. اس دفعہ مسجد نبوی شریف میں تو درس قرآن ہو گیا, مگر آئندہ کا وعدہ دے کر آ گیا ہوں کہ انشاءاللہ 3 ماہ کے بعد پھر جب حاضری ہوگی تو انشاءاللہ پھر حرم مکی میں بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بات ہوگی. تقاضا کر رہے تھے کہ وہاں کے لیے بھی ہمیں دوبارہ وقت دیں, تو بتا میں یہ رہا تھا, آپ کے گوش گزار کر رہا تھا. جبل نور پر ابھی آپ نیچے نہیں اترے, غار سے باہر آئے تو اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ سارے پہاڑ ہیچ ہو گئے اور آسمانوں کے کنارے اللہ نے دکھائے. قرآن کہتا ہے من اقطار السماوات, آسمانوں کے کنارے بھی ہم نے اپنے محبوب کے سامنے کر دیے. اللہ تو اس سے بھی آگے ہے نا, اللہ اس سے بھی آگے, بہت آگے. اللہ تعالیٰ تو لامحدود ہے اور اس کا عرش بھی لامحدود ہے. کنارے دکھا دیے اور پھر کیا دیکھتے ہیں, چاروں طرف ایسے حیران ہو کر, متحیر ہو کر دیکھتے ہوئے کہ کیا ایک وجود ہے, ایک جسم ہے, ایک بدن ہے, پورے آسمان پر پھیلا ہوا ہے. آپ اور حیران ہوتے ہیں کہ یہ کون ہو سکتا ہے جو کناروں تک اس کا وجود پھیل گیا. اور پھر وہ وجود سمٹنا شروع ہوا. اور سورۃ النجم 27ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے ثم دنا فتدلى, پھر وہ سمٹا اور سمٹ کر لٹکا. وہی پھیلا ہوا وجود پورے کناروں تک سمٹا, سمٹ کر لٹکا. فکان قاب قوسین او ادنی, قاب قوسین, قوسین کس کو کہتے ہیں, یہ کمان, اس کے اوپر تیر فٹ ہوتا ہے. فرمایا قوسین, قاب قوسین, تیر کا جو کمان ہے اس کمان کے 2 کنارے جتنا فاصلہ ہوتے ہیں وہ اتنا, او ادنا یا اس سے بھی کچھ اور قریب ہو گیا میرے نبی کے. میرے نبی نے اس کو دیکھا, مسکرا دیے. جو تحیر تھا وہ تشکر میں بدل گیا, حیرانگی شکرانے میں بدل گئی. اور آپ فرماتے اچھا تو آپ ہی تھے. وہ کہتے جی میں ہی تھا. تو یہ کیا کیا کہ اس نے کہا کہ جبریل اپنا بدن پھیلا کر اصلی بدن میرے نبی کو دکھاؤ, اس لیے کہ اب تیرے سامنے دشمنیاں ہوں گی, منافقتیں ہوں گی, حسد ہوگا اور انتہائی زیادہ عداوتیں ہوں گی. اور جب سارے مل کر تیرے دشمن بنیں گے اس وقت تیرا وجود اس کو یاد آئے گا کہ میری غلامی کرنے والا, میرے پاس وحی لانے والا اگر اتنا بڑا وجود والا ہو سکتا ہے تو اس کو پیدا کرنے والا اللہ اس سے کتنا بڑا ہوگا. اسی کو کہتے ہیں علم معرفت. کہتے ہیں نا فلانے کی بڑی معرفت کی گل کی تھی, وہ معرفت کی باتیں نہیں ہوتی, یہ معرفت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت نصیب فرمائی, پہچان نصیب فرمائی, دور تک نگاہ پھیلا دی اور جبریل امین بھی دکھا. یہی وجہ تھی کہ پوری دنیا اکٹھی ہو کر آپ کے ساتھ ٹکر لیتی تھی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہتے تھے کہ وہ سامنے کچھ چیزیں اور تھیں جو باقیوں نے دیکھی نہیں تھی, ڈٹ جاتے تھے بڑی مضبوطی کے ساتھ. تو یہاں بھی نگاہ پھیلی, میری بات سمجھ رہے, وہاں بھی اسم اعظم نگاہ پھیلی. موضوع پر چلے نا, اس موضوع سے ہٹنا نہیں ہم نے. پھر اب امتی کی بات سن لیں. امتی ہے جس کا نام ہے امیر المؤمنین عمر بن خطاب, خطبہ جمعہ دے رہے ہیں. قافلہ بھیجا ہوا ہے فارس کو فتح کرنے کے لیے.
آج کا نام ایران ہے، اس وقت اس کا نام فارس تھا۔ دنیا میں دو سپر طاقتیں تھیں، روما امپائر اور برشین امپائر، فارس اور روم۔ روم والوں کے ساتھ مقابلہ تھا مسلمانوں کا فارس والوں کے ساتھ۔ آج کے ایران، اس وقت فارس کی بارڈر بہت بڑے تھے۔ یہ فارس آج کا ایران تو ہے، مگر یہ اتنا ملک نہیں تھا۔ آپ کا افغانستان سارا، آپ کا صوبہ سرحد کا پشاور، آپ کا بلوچستان سارا، اور اس کے پردے علاقے کچھ ترکی کے، یہ سارے ملا کر فارس تھا۔ وہ چھوٹا ملک نہیں تھا، یہ تو بعد میں بٹ گیا۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانشین عمر بن خطاب خطبہ جمعہ دے رہے اور اپنا لشکر بھیجا ہوا ہے۔ اچانک خطبہ دیتے ہوئے امیر المؤمنین کو خیال آیا کہ میرے لشکر کا کیا حال ہوگا۔ ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں، وہی باری صاحب والی بات کہ ہم تو یہاں روزے کے ہمسائیگی میں جمعہ پڑھ رہے ہیں، کام تو وہ کر رہے ہیں جو اتنی دور روزے والے کی ناموس کی خاطر لڑ رہے ہیں، لڑائی وہ ہو رہی ہے۔ احساس ہوا اور خطبہ دیتے ہوئے، چونکہ خطبہ ان کا معینہ مقررہ تو نہیں ہوتا تھا، رٹا ہوا خطبہ پڑھے، انہوں نے تو اپنا تازہ بیان کرنا ہوتا تھا۔ اس میں بیان کرتے کرتے جب خیال زیادہ آیا، تفکر زیادہ پیدا ہوا، تو اچانک زبان مبارک سے غم کے ساتھ نکلا اللہ۔ بس یہ جب طرز اور سوز کے ساتھ نکلا، اللہ نے پردے ہٹا دیے، مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہوئے ہیں، پردے ہٹا دیے، سامنے میدان دیکھ رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، اور ایک صحابی جن کا نام ساریہ ہے، ساریہ، کیا نام؟ یہ ساریہ، یہ لڑ رہے ہیں، اور یہ ساریہ کو پیچھے سے، آگے یہ لڑ رہا ہے، پیچھے سے ایک مشرک نے سازش کی کہ پیچھے سے جا کر وار کر کے اس کو قتل کرتا ہوں۔ وہ پیچھے سے دوڑا ہوا آ رہا تھا اور یہ آگے لڑ رہے ہیں، اور یہ یہاں مدینہ منورہ میں ہزاروں میل کا فاصلہ، اور یہاں کھڑے اللہ دکھا رہا ہے، اور ان کو یاد ہی بھول گیا کہ میں یہاں کھڑا دیکھ رہا ہوں۔ اور جب اس کو آتے ہوئے مشرک کو ان کو قتل کے لیے آتے ہوئے دیکھا تو ایک دم زبان سے نکلا یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل۔ یہ فاروق اعظم یہاں کھڑے، اور اسی غم میں یاد بھول گیا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اس خطبے میں اللہ کہا تو منظر سامنے ہوا، اور پھر آواز دے کر کہتے ساریہ اپنے پچھلی پشت پہاڑ کی طرف کر، تاکہ پیچھے سے پہاڑ ہو اور تجھ پر حملہ رک جائے۔ ساریہ نے جلدی سے کانوں میں آواز سنی، کہتے کہاں مدینہ منورہ، کہاں فارس کا بارڈر، کہاں مسجد نبوی، اور کہاں یہ میدان، کہاں فاروق اعظم، اور کہاں ساریہ پہنچا ہوا ہے۔ لیکن انہوں نے جلدی سے پشت دی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک مشرک آ رہا تھا، اپنی کمر کو مڑ کر پہاڑ کی طرف کر لیا۔ جب یہی لشکر واپس آیا، اطلاع ملی کہ لشکر آ رہا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے احباب سمیت باہر نکلے کہ نکل کر ان کا استقبال کریں، کامیاب ہو کر پلٹ کر آ رہے ہیں۔ تو ان میں کچھ لوگوں نے جو جمعہ کے دن یہ آواز سنی تھی نمازیوں نے، ان میں سے کچھ لوگ گئے اور جا کر پوچھا ساریہ آ گئے، یہ شہید ہو گئے؟ کہنے لگے آ گئے۔ کہ کہاں ہیں؟ کہ پیچھے بھاگ کر گئے۔ ساریہ کو خاص بات بتا۔ کہنے یار خاص بات کیا بتاؤں، جمعے کے دن تھا، میں میدان میں تھا، تو امیر المومنین یہی ہے نا؟ ہاں یہی ہے، گئے تو نہیں تھے کہیں میرے پاس؟ کہ نہیں کہیں نہیں گئے۔ انہوں نے ایک آواز دی تھی اور مجھے کہا تھا ساریہ پہاڑ کو پیچھے لے لے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک مشرک آ رہا تھا، میں نے مڑ کر پہاڑ کو اپنے پیچھے لے لیا اور مجھے اللہ نے بچا دیا، بسلامت روی و باز آئی، سلامتی سے گیا اور خیریت سے واپس آ گیا، یہ مجھے اللہ لے آیا۔ تو فاروق اعظم سے پوچھا گیا یہ کیا ہوا تھا؟ فرمایا غم آیا تھا تو میں نے اللہ کا نام لیا جس کو اسم اعظم کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ۔ جب میں نے ایسے کہا تو اللہ نے پردے ہٹا دیے، پھر
پھر میری آواز بھی اس تک پہنچا دی. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ اس میں اعظم بڑی چیز ہے. سمجھے؟ گاڑی چلاتے ہوئے، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے، سائیکل چلاتے ہوئے، کام کرتے ہوئے بس کرتے رہے اللہ اللہ اللہ. بس پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سے کیسے آپ کے رابطے جڑتے ہیں. قرآن کریم ایک بندے کی بات بتاتا ہے جو اس میں اعظم پڑا ہوا تھا. سناؤ قرآن. مجھے پتا ہے اداسی ہیں آپ کا. پوچھنے والے وقت کے بادشاہ جو پیغمبر بھی ہے، جس کی شاہی اور اس کے سکے زمین کے اکناف میں چلے، کناروں تک چلے، یہ سلیمان علیہ السلام. اور یہ پوچھتے ہیں ہاں بھائی ملکہ بلقیس آ رہی ہے، سرنگوں ہو کر مان کر آ رہی ہے، کیونکہ میں نے اس کو خط لکھا تھا. اور خط آغاز کہاں سے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. بس یہ اتنا خط ہے، اس سے زیادہ نہیں. کلام الملوک کی ملوک الکلام، بادشاہ جو ہوتے ہیں ان کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. نہیں سمجھے؟ جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ. آج کل کے بادشاہ تو کھچے مارتے ہیں نا، بیوقوفیاں مارتے ہیں، کر کے بات ہی لمبی کر دیتے ہیں، بیوقوفیاں. اس وقت کے بادشاہ تو بڑے پڑھے لکھے ہوتے تھے، بڑے ادیبانہ گفتگو کرتے تھے، خوبصورت جملے بولتے تھے. اور یہ تو ویسے بھی خدا کا پیغمبر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام. فرمایا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سلیمان ہوں، داؤد کا بیٹا ہوں، نبی ابن نبی، ملک ابن ملک. میں خدا کا پیغمبر ہوں، لیکن میں اپنی گفتگو کا آغاز اس اللہ کے نام سے کرتا ہوں جو اللہ مہربان، جس کی مہربانی کی حد نہیں اور اس کی رحیم کی رحم کرنے کی بھی حد کوئی نہیں. اور اگلا جملہ میں تجھے کہتا ہوں کلام ما حاصل کہ اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. میں تجھے کہتا ہوں کہ فرما بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ، تو ایمان کے ساتھ آ جاؤ گی تو گوشہ عافیت مل جائے گا. اور اگر تم اکڑو گی تو اکڑوں کا علاج پھر میرے اللہ کے پاس ہے جس کا نام سے شروع کر رہا ہوں. ملکہ بلقیس چلی، اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آ رہی ہے، بے سر و سامان بن کر آ رہی ہے. اللہ کے پیغمبر نے سوچا نفسیاتی علاج، جو شیخ کامل کہلاتا ہو مگر وہ نفسیاتی طور پر اپنے متعلقین متوسلین کو نہ سمجھ سکتا ہو، وہ شیخ تو ہو سکتا ہے، شیخ کامل نہیں ہو سکتا. مزاج کو سمجھتا ہو، مزاج کو سمجھنا بہت ضروری ہے. انبار آ جاتا ہے حالات و واقعات کا، لیکن میں اپنی بات کو پر ہی چلوں گا. بات تو اس میں اعظم کی ہے نا، اسی کے ارد گرد گھومیں گے.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अल्लाह अल्लाह बहुत की। नफ्सियाती तौर पर उसको मुतमईन करने के लिए कि मेरे पास सिर्फ यही जाओ जलाल और शान और शौकत नहीं है, असल तो मेरे अल्लाह की है, मेरे पास तो असल में नबूवत का काम है। किसी पैगंबर को फकीरी दी, किसी पैगंबर को शाही दी, ये उसके कमाल है। भाई बताओ, उसका तख्त बड़ा मशहूर है, वो कौन लाएगा? यहां मैंने कहा था आपको कुरान सुनाऊं। अब आपके मुसाहिबीन में जिन्नात भी थे, माशाल्लाह आप में से भी कुछ जिन होंगे। आप तो चुप हो जैसे सारे जिन हैं। अच्छा नहीं, वो भी है, आप नहीं, वो और है। तो कुरान करीम ने सिर्फ जिन नहीं कहा, साथ इफरीत कहा। इफरीत का मतलब यह है कि जिन ही नहीं, जिन्नों का सरदार इफरीत, बड़ा बड़ा। कुरान करीम फरमाता है, आपके पूछने पर कि कौन लाएगा, आना इफरीतुम मिनल जिन्न अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। आना इफरीतुम मिनल जिन्न अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। जिन्नों का सरदार बोला कि मैं लाता हूं, अल्लाह के पैगंबर आपकी रजामंदी मतलूब है मुझे, मैं लाता हूं। आपने पूछा कि कितनी देर में, वो तो आया चाहती है, कहता अन तक़ूम मिन मक़ामिक, बस जितनी देर उठकर खड़े होकर फौरन बैठने में लगती है, इतनी देर में आ जाएगा। खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, बस इतनी देर में मैं आपके सामने ले आऊंगा। अब इससे ज्यादा देर तो पूछने में लग गई। लेकिन मैं बताता हूं, आप फिर पूछते हैं नहीं ये देर की बात, इससे भी जल्दी चाहिए। टीचर को पता होता है कि क्लास में कौन कौन से जौहर हैं। जौहर काबिल कौन कौन से, और टीचर कभी कभी चाहता है कि वो जाहिर हो जाए, छुपा न रहे। और वैसे भी अल्लाह का ये पैगंबर है, अल्लाह ने बराह रास्त आपको इल्म दिया कि ये तो धाक बिठा जाएंगे जिन्नात कि एक दफा पैगंबर को जो कि इंसानों में आते हैं, इंसान नबी, सुभान अल्लाह, नहीं इस मेरा जुमला नहीं समझ सकते, ये तो क़यामत तक के लिए ये बाजी बन जाएगी कि एक जिन काम आया था, कोई इंसान तो काम ही ना आया। मेरे पास एक जौहर काबिल और बैठा हुआ है जो इससे भी जल्दी ला सकता है। तो फरमाइए ये देर की बात है, मुझे